کہ ان تمام باتوں کے باوجود کہ موروثی سیاست بھی نہیں ہے، منظم جماعت بھی ہے، کارکنوں کی بہت کثیر مخلص تعداد بھی آپ کے ساتھ ہے، اس کے باوجود آج جب ہم دیکھتے ہیں پاکستان کی سیاست کے تناظر میں تو ہمیں جماعت اسلامی کا جو رول کردار ہے بڑا غیر اہم نظر آتا ہے۔ جو دو کیمپس بنے ہوئے ہیں، ایک نواز شریف صاحب کا کیمپ ہے، ایک ان کے مخالفین کا کیمپ ہے، اور اس میں جو جماعت اسلامی کی آواز ہے وہ نظر نہیں آ رہی۔ آپ لوگ یقیناً کرپشن کے خلاف بھی بات کرتے ہیں اور بھی آپ کے جو سیاست ہے وہ ہوتی ہے، لیکن ریلیونٹ نظر نہیں آ رہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمیں فخر ہے کہ ہم دوسروں کی طرح ایک فرد کے گرد، ایک خاندان کے گرد یا کسی کی ذاتی مفادات کے لیے ایک جماعت نہیں ہے۔ یہ 100% ایک نظریاتی اور محب وطن جماعت ہے جو ایک اصولوں پر قائم ہے۔ ہم نے جب بھی کسی موضوع کو اٹھایا ہے وہ عوام کا موضوع بن گیا ہے۔ ابھی 1996 کی بات ہے، سب سے پہلے قاضی حسین احمد صاحب نے کرپشن کے خلاف دھرنا دیا۔ لوگ خود حیران تھے کہ آیا یہ بھی کوئی پرابلم ہے۔ آج سے کوئی 16 مہینے قبل جماعت اسلامی پاکستان نے کرپشن فری پاکستان مہم شروع کی اور ٹرین مارچ کیا اور عوام کو سمجھانے کی کوشش کی کہ دیکھیے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اس نے اداروں کو تباہ کیا اور ملک کو تباہ کیا، پوری قوم کو تباہ کیا، حکمران انوالو ہے۔ اور یقین کرے کہ 16 مہینے قبل جب ہم اس مہم کو پشاور سے شروع کر رہے تھے تو خود اپنے دوست بھی کہہ رہے تھے کہ کرپشن کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، لوگ اس کو نہیں سمجھیں گے، لیکن آج وہی کرپشن کا مسئلہ ہے۔ بچے، بوڑھے، جوان، مرد، خواتین سب کہتے ہیں کہ ہاں کرپشن ایک مسئلہ ہے۔ لیکن میں آگے بڑھ کر کہوں گا کہ ایک زمانے میں کمیونزم کا بہت چرچا تھا، جماعت اسلامی نے اس کو چیلنج کیا، علمی انداز سے بھی، دلائل کے انداز سے بھی، اور اب کے کمیونزم اور سوشلزم آپ کو آثار قدیمہ میں تو کے طور پر ملیں گے، لیکن حقائق کی دنیا میں وہ آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ تو ٹھیک ہے، اگر آپ اس کو ہمیں پارلیمنٹ میں اعداد و شمار کی نظر سے دیکھتے ہیں تو ایک اور بات ہے، لیکن نظریاتی طور پر، فکری طور پر جماعت اسلامی آگے بڑھی ہے۔